بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی کچھ دن پہلے لودھرا میں ایک شخص نے ایک عورت اور ایک مرد کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ دونوں کو تھانے لایا گیا۔ عورت اپنے پاس موجود تھیلے کی تلاشی دینے سے انکار کرنے لگی۔ پولیس نے اپنے روایتی انداز میں پوچھنا شروع کیا، پھر بھی خاتون نے تھیلے کی تلاشی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ظاہری طور پر جو پولیس سوچ رہی تھی کہ کہیں اس میں منشیات تو نہیں یا دوسرا کوئی غیر قانونی سامان تو موجود نہیں، تفتیشی افسر نے زبردستی تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں سے جو کچھ برآمد ہوا اس نے تھانے میں موجود ہر آدمی کو ہلا کر رکھ دیا۔ منشیات کا شبہ ہونے پر ایس ایچ او نے سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے زبردستی تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں سے جو کچھ برآمد ہوا اس نے تھانے میں موجود ہر آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تفتیشی افسر جو اس خاتون سے بڑے سخت اور غصیلے لہجے میں پیش آ رہا تھا، اب وہ اتنا نرم ہو چکا تھا کہ اس خاتون سے مزید پوچھ گچھ کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ رپورٹ لکھتے ہوئے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا تھا، لہجے میں مٹھاس، احترام اور آنکھیں شدت غم سے نم ہو چکی تھیں۔ آخر اس تھیلے میں ایسا کیا تھا جو دیکھنے والی ہر آنکھ کو رلا کر رکھ دیا تھا؟ ہر پولیس والے کی آنکھ اب کیوں نظریں چرا رہی تھی؟ جی ہاں، اس تھیلے میں سے 2 سوکھی روٹیاں نکلی تھیں۔ خاتون سے جب مزید پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے تو خاتون زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے گرنے والے آنسوں نے اس کے میلے کچیلے چہرے کو مزید صاف کر دیا۔ ایک نہایت خوبصورت خاتون آخر اپنی عزت نیلام کرنے پر کیوں مجبور ہوئی؟ اس نے بتایا، میں بیوہ ہوں، میرا خاوند کسی بیماری میں چند سال پہلے مر چکا ہے، گھروں میں کام کرتی ہوں، کسی گھر میں مستقل کام نہ ملنے کی وجہ سے روزانہ مختلف گھروں میں کام کرتی ہوں۔ 2 دن سے کام نہیں مل رہا تھا، بچیاں گھر میں بھوکی تھیں، مختلف ہوٹلوں کے باہر سے زندگی میں پہلی بار بھیک مانگنا شروع کی۔ 2-4 ہوٹلوں سے مانگنے پر صرف 2 روٹیاں مل سکیں، ابھی 3-4 روٹیوں اور مزید سالن کی ضرورت تھی۔ مایوس ہو کر گھر لوٹ رہی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے ایک شخص نے نازیبا اشارہ کیا تو بچیوں کی بھوک کے آگے میں نے شکست تسلیم کی۔ چند روٹیوں کے عوض میں نے اپنی عزت نیلام کر دی۔ ہاں، میں نے 2 روٹیوں اور سالن کی خاطر اپنی عزت، اپنا وقار، سب کچھ بیچ دیا۔ بیٹیوں کی بھوک کے آگے مجھے اپنی عزت سستی لگ رہی تھی۔ جب ایس ایچ او نے یہ سارا واقعہ اپنے متعلقہ ڈی پی او کے گوش گزار کیا، ڈی پی او نے فی الفور FIR خارج کر کے مالی مدد کرنے کا حکم صادر فرمایا، بلکہ اس خاتون کی نوکری کے لیے بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خاتون کی بھوک اور افلاس، عزت و تحریم کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست یا ہم سب؟ اس سے بڑی غربت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی لاوارسی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی لاچارگی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی سنگ دلی کیا ہوگی کہ ایک ہوا کی بیٹی صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنی عزت نیلام کر دیتی ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن اس طرح کی لاکھوں ہوا کی بیٹیوں کے ایسے ہی اقدام اور مجبوریوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے یہ گناہ کس کے سر ہوں گے؟ اپنی غربت کی کہانی ہم سنائیں کس طرح؟ رات بھر بچہ ہمارا روتے روتے سو گیا۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا پیغام آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ اصلاح کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔